سے پہلی چیز ہے اوریفلیم کے پلیٹ فارم پر یہ اسکل ہے. اب آپ سوچیں گے کہ یار یہ کون سی اسکل, ہم تو پتہ نہیں کیا کاپیاں پین لے کر بیٹھے تھے جنانی صاحب, پتہ نہیں کیا کیا وہ چیزیں بتائیں گے. یہ تو بڑی عجیب سی بات بتائی, خواب تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ خواب ظاہر ہے ہر کوئی شخص دیکھتا ہے, خواب دیکھنا بڑا آسان ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں تو بلیاں بھی خواب دیکھتی ہیں, وہ ایک الگ بات کہ وہ خواب میں چھچڑے دیکھتی ہیں. لیکن یہی ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر اسکل اگر ہم اس کو ہم قرار دے رہے ہیں, اور پہلی اسکل اس کو اگر قرار دیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان خوابوں کی بات نہیں ہو رہی کہ جو ہم رات کو سونے کے بعد دیکھتے ہیں. یہ ہم ان خوابوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہم سے ہماری رات کی نیندیں اڑا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں ڈریم کے بعد اگلا لفظ ہے گول. اب اس میں کئی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, وہ گول اور ڈریم کو ایک ہی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, ذہن میں یہ رکھیے گا کہ ڈریم اس وقت تک ڈریم رہتا ہے جب تک بس وہ ایک خواہش ہے, پوری ہو گئی تو ٹھیک, ورنہ بس ظاہر ہے جیسے کل بھی میں نے آپ سے کہا کہ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں, ہر چیز اللہ پر ڈال دیتے ہیں, ہماری تو قسمت ہی خراب ہے, بس یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا دیتے ہیں. جب تک کسی چیز کو ہم تحریری طور پر نہیں لکھتے اس وقت تک وہ صرف خواہش ہوتی ہے. لیکن جب ہم اس کو لکھ دیتے ہیں, ایک طے کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈریم ہے, تو اس وقت تک اس کو ڈریم نہیں کہہ سکتے. پھر گول کیا چیز ہوتی ہے کہ اس ڈریم تک پہنچنے کے لیے جو ہم نے سنگ میل عبور کرنے ہوتے ہیں, یہ کہہ لیں کہ یہ گول جو ہے نا یہ آپ کے مائل سٹون ہوتے ہیں, جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں ڈیسٹینیشن سے, اپنے ڈریم سے کتنا قریب ہیں یا کتنا دور ہیں. آپ جو جو کچھ کر رہے ہیں یہ آپ کو اپنی منزل کے قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے. اور اگر ڈریم نہ ہو تو پھر وہی والی بات ہوتی ہے, صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. یہ ڈریم ہی جو ہم یہ ڈریم جو ہے یہی ہمیں جو ہے ذرا مجھے آپ فوری طور پر بتائیے, بس مجھے محسوس ہوا ہے کہ شاید آواز کا کوئی ایشو ہے, ذرا پلیز جلدی سے بتائیے گا. اچھا اوکے اوکے اوکے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ٹھیک ہے, اصل میں ڈریم جو ہے یہ ہمیں ڈرائیو کرتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہمارے کامیابی ہے نا اس کی جو فیول ہے اس گاڑی کا وہ ہمارے ڈریم ہے. جتنا بڑا ڈریم ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر ڈیزائر پیدا ہوتا ہے, اتنا ہی آپ کے اندر جوش ولولہ موجود ہوتا ہے. اچھا, اب اس کے لیے بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ڈریم اگر چھوٹا ہو تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کی ایفرٹ بھی چھوٹی ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں سب سے بڑی مصیبت یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بڑے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ بناتے ہیں اور مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اس کو اچیو بھی کر لیتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم جس جگہ اٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہیں پر اٹکے رہتے ہیں. ہماری کامیابی لیکن ڈریم کے حوالے سے ایک بات بتائی جاتی ہے کہ آپ نے جب اپنا ڈریم بنانا ہے وہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ ظاہر یہ پورا ایک ایک ٹاپک ایک ایک چیز جو ہے ایسی ہے کہ جس پر پوری دن کے سیشن ہو سکتے ہیں, صرف ڈریم پر بھی پورے دن کے سیشن ہو سکتے ہیں. یا میں مختصراً صرف آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ڈریم ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ریئلسٹک ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ وہ اچیویبل بھی ہونا چاہیے, اور تیسرا یہ کہ وہ آپ کی صلاحیتوں کو للکارنے والا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب ڈریم کوئی بھی آپ کے اپنے مطلب ڈریم ہے, اور آپ نے صرف ان ڈریم کو کیا کرنا ہے کہ روزانہ اپنے ذہن میں اس کو رکھنا ہے, اور کسی جگہ جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ جی لکھ کر اس کو اپنے آگے لگا لیں تاکہ ہر وقت وہ آپ کو نظر آئے. کیونکہ یہ ڈریم ہی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کامیابی کی گاڑی کا فیول ہے, اور فیول کے بغیر کبھی بھی گاڑی آپ کی نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے, فیول کے بغیر کوئی بھی گاڑی نہیں چلتی, یہ انڈرسٹوڈ بات ہے. بالکل اسی طرح اگر ڈریم نہ ہو
تو ہم کامیابی کے سفر پر آگے چل ہی نہیں سکتے. یہ بالکل ایک سادہ سی چیز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ مثال کے طور پر لائک ابھی ہم مینیجر سیمینار کے لیے کراچی سے لاہور گئے تھے گروپ کی شکل میں. اب ہمیں چونکہ پتا تھا کہ ہماری منزل لاہور ہے, وہاں ہم نے مینیجر سیمینار میں شرکت کرنی ہے, تو لہٰذا کیا تھا کہ جو لاہور قریب آتا جا رہا تھا ہمارا جوش بڑھتا جا رہا تھا, ہم بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے جا رہے تھے, ہم بہت زیادہ پیشنیٹ ہوتے جا رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتا تھا کہ ہماری منزل اب اتنے قریب رہ گئی, اب اتنے قریب رہ گئی, اب اتنے قریب رہ گئی. اب کیا ہوا کہ رستے میں جو ہمیں مشکلات آئیں, سفر تو ظاہر ہے سفر ہوتا ہے نا, چاہے وہ انگلش والا ہو چاہے وہ اردو والا ہو, تو پریشانیاں تو ہوتی ہیں. اور ظاہر ہم گئے بھی تھے پاکستان ریلوے کے اندر, تو ظاہر بہت ساری پریشانیاں تھی. لیکن کیا ہوا, کسی کی بھی نظر, کسی کی بھی توجہ پریشانیوں کی طرف نہیں تھی. کوئی پریشانیوں کا رونا نہیں رو رہا تھا. اور وجہ ہوتی کیا ہے کہ پریشانیوں کی طرف جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں, رکاوٹیں ہیں, ان کی طرف ہماری توجہ جاتی ہی اس وقت ہے کہ جب ہم اپنے ڈریم سے اپنی نظریں ہٹا دیں. جہاں ہماری نظریں اپنے ڈریم سے ہٹی, فوری طور پر ہمیں جگہ جگہ رکاوٹیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ چونکہ وہ ہمارا ڈریم کلیئر تھا, ہماری ڈیسٹینیشن کلیئر تھی, لہٰذا ہمیں کوئی بھی چیز پریشان نہیں کر رہی تھی, کوئی بھی مصیبت نہیں لگ رہی تھی, کوئی بھی تکلیف ہمیں, گرمی ہمیں گرمی نہیں لگ رہی تھی, تھکن ہمیں تھکن نہیں لگ رہی تھی. اور اس کے بعد جب اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچے تو بس ایسے ہو گئے کہ جیسے بالکل ابھی فریش ہیں. ٹھیک ہے, تو اس ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے جو آپ مائل سٹون بناتے ہیں ان کو کہتے ہیں گول. گول پر میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا, اس لیے کہ اسی مہینے میں ہماری ایفیکٹو گول سیٹنگ پر میم سلوہ ظہیر کی ٹریننگ ہو چکی ہے اور وہ آپ لوگ لے چکے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہمارا آج کا ٹاپک دوسرا ہے, لہٰذا اس پر ہم بات نہیں کریں گے. لیکن گول کا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گول بنا کر آپ نے اپنے ڈریمز تک پہنچنا ہوتا ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ ڈریم آپ کی منزل ہے اور گول جو ہے, جو چھوٹے چھوٹے گول بناتے ہیں وہ اپنی منزل تک پہنچنے کا سفر ہے, ٹریولنگ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ سے شیئر کروں کہ ٹھیک ہے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ ہمیں کسی یونیورسٹی میں, کسی کالج میں, کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں سکھایا جاتا ڈریم بنانا, ڈریم دیکھنا, اپنے گول سیٹنگ کرنا, تو لہٰذا ہماری عادت بھی نہیں ہوتی. یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے, ہمارے جس معاشرے کا حصہ ہے وہاں پر یہ چیز نارمل ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے والے ابھی فوری طور پر بڑے بڑے اپنے گول سیٹ کر لیں. نو, کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کی. صرف اتنا سا ضرور کر لیں کہ جہاں تک آپ کو نظر آ رہا ہے کم از کم وہاں تک آپ پہنچنا شروع کر دیں. جب وہاں تک پہنچ جائیں گے اس کے آگے بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. ابھی آپ بالکل اگر زیرو پر ہیں تو آپ کو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ اپنی پہلی ڈیسٹینیشن ہی آپ ڈائمنڈ پریزیڈنٹ ڈائریکٹر بنا دیں, تو پریشان ہو جائیں کہ یار میں 24 ڈائمنڈ ڈائریکٹر کہاں سے لاؤں گا, 24 پریزیڈنٹ ڈائریکٹر کہاں سے لاؤں گا یا لاؤں گی. کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, بس جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں پہلے وہاں تک کے اپنے ٹارگٹ بنائیں. جب وہ ٹارگٹ پورے ہو جائیں پھر آپ آگے کی طرف چلنا شروع کریں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا اسکل نمبر 1 جو پہلے سے ہی آتی ہے آپ کو. دوسری چیز فائنڈنگ آف پروسپیکٹ. یہ جو ہے یہ بڑی اہم ہماری ایکٹیویٹی ہے, بہت جو ہے اہم ترین چیز ہے. اچھا, آواز بہت کم آ رہی. دیکھیں اس میں شاید جن کا یہ شکوہ ہے ان کے شاید نیٹ کا ایشو ہوگا, ادروائز یہاں پر بالکل سیٹنگ ہے. یہاں بھی آفس میں ظاہر ہم پریزنٹیشن دے رہے ہیں نا, تو یہاں پر کئی لوگوں کو ایلوکیٹ کی گئی ہے یہ ذمہ داری, ان کے پاس اپنے اپنے سسٹم میں, موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں وہ اس پریزنٹیشن کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بھی اگر آواز کا ایشو ہو تو وہ فوری طور پر بتائیں, تو ان سب کی طرف سے رپورٹ اوکے ہے. تو یہ شاید نیٹ کا کوئی ایشو آ رہا ہوگا, تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ تھوڑی سی کوشش کیجیے گا, انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. دوسری جو چیز ہے, دوسری جو اسکل جو ہم نے سیکھنی ہے اور وہ ہے پروسپیکٹ کی تلاش. اچھا, پروسپیکٹ کی تلاش کا معاملہ